أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں سکھائے گا باتوں کی اصل حقیقت معلوم کرنا، اور وہ اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. بے شک تمہارا رب علم والا حکمت والا ہے. سورہ یوسف کی 6 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کا تذکرہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر دیں گے. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور خوابوں کی حقیقت، اس کی تعبیر، اور کسی کو خواب آئے تو اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ان کے سامنے پیش کیا کہ اس آیت میں جو انعامات کا تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں بتایا کہ تمہارا رب تم کو چن لے گا. مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر انعامات اور احسانات کی بارش ہوگی، جس کا سلسلہ مصر سے شروع ہوا. مصر میں اقتدار و حکومت و سلطنت، عزت و دولت سب کچھ ان کو عطا کی گئی. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ من تاویل الاحادیث، تم کو باتوں کی اصل حقیقت معلوم کرنا آسان ہو جائے گا. تاویل الاحادیث کے الفاظ استعمال ہیں جس کے معنی یہ ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچنا اور اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے ہیں. مراد معاملہ فہمی، بصیرت اور صحیح نتائج اخذ کرنا، جس میں خواب کی تعبیر کا علم خصوصیت کے ساتھ شامل ہے. تاویل الاحادیث میں دیگر باتوں میں بھی باتوں کی تہ تک پہنچ کر معاملے کو سمجھنا اور بصیرت کے ساتھ اس کو جاننا، اور پھر خوابوں کی تعبیر کا علم ایک فن ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہ علم عطا کیا جائے گا. ان کے والد نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور وہ اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر اسی طرح پورے کرے گا. کون سی نعمت؟ یہ نعمت نبوت ہے. اصل جو نعمت ہے وہ نبوت کی نعمت کہلاتی ہے. مراد سیادت و قیادت کی نعمت بھی ہے، اور دنیاوی اخروی سعادتیں بھی ہیں، اور اصل میں تو نبوت ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور پھر آل یعقوب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان کی نسل آگے چلے گی. اور بنی اسرائیل جسے کہا گیا، کیونکہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا. ان کی اولاد سے جو نسلیں چلی اس میں سینکڑوں انبیاء کرام مبعوث کیے گئے. اس کا بھی تذکرہ یہاں پر ہے آیت کے اس حصے میں کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آل یعقوب پر بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرمائیں گے. تو یہی ہوا کہ ہزاروں انبیاء کرام ان کی نسل میں سے آئے. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے وہ تمہارے باپ دادا کو یہ نعمتیں عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی یہ نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تھا. تم کو اور دیگر
آل یعقوب کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی۔ ان ربک علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کی دو خصوصی صفات اسماء الحسنہ میں سے یہاں پر لائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمہارا رب علم والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے سارے فیصلے بڑے حکیمانہ ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ جو نبوت کے لائق ہے اس کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ تو اس میں جو فن جو جس کو دینا تھا، جیسے تعبیر الاحادیث کی بھی بات آئی ہے، اور دیگر نعمتوں اور احسانات کی بات آئی ہے، تو یہ لوگوں کا شک و شبہ دور کر دیا گیا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو کیوں نہیں ملا، ان کو کیوں مل گیا۔ تو جو اس کا مستحق ہے اس کو دیا گیا، وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتے ہیں کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، اس کو وہی چیز عطا کی جاتی ہے۔ یہ دو صفتیں لا کر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کی سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے اس کو ایک قصے کے طور پر مت لو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہودیوں کے لیے بھی، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تمہیدی بات میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہودیوں نے مکہ معظمہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ خبر پہنچی مدینے تک، تو وہاں سے اپنے کچھ لوگوں کو مکہ معظمہ بھیجا تاکہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی جائے کہ واقعی میں وہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتلائیں کہ وہ کون سے نبی تھے جن کا بیٹا جس کو مصر لے جایا گیا، جس کی وجہ سے وہ نبی روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور نابینا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی تھے وہ۔ تو اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل کی گئی، سورہ یوسف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ پوری صورت آپ کے اوپر نازل کی گئی، اور آپ نے ان کے سوال کے جواب دیے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زبردست نشانی ہے آپ کی صداقت کی، آپ کی سچائی کی، اور آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر کہ لوگوں نے آپ کے اوپر شک کیا اور آپ کو آزمانا چاہا۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت مکہ معظمہ میں کوئی ایسے اہل کتاب نہیں ہے جن کے ذریعے سے انجیل اور تورات کے کچھ جز معلوم کر کے یہ واقعہ بیان کر سکے کوئی، اور عربوں میں یہ واقعہ مشہور نہیں تھا، کسی نے بھی اس واقعے کو ابھی تک نہیں سنا تھا، اور اس واقعے کو اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا قرآن حکیم میں کہ ان کی جو پچھلی کتابیں تھیں توریت اور انجیل، اس میں بھی اتنی تفصیل نہیں آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ ایسی زبردست نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے رکھ دی ہے کہ جب ایک بچے کو اس کے بھائیوں نے مارنے کے لیے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو وہاں سے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی وہ غار، وہ گڑھا، وہ کنواں جہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، وہاں سے لے جا کر ملک مصر کی حکومت اور مصر کا حکمران بلا شرکت غیر بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی چاہے کچھ کر لے، کسی کی تدبیریں اللہ کی تدبیروں پر غالب نہیں آ سکتی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، چاہے اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی کتنی تدبیریں کر لے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کی راز بازی کی بنا پر اللہ کی تائید و نصرت حاصل تھی، اس لیے نہ برادران یوسف نے ان کا کچھ بگاڑ سکے، اور نہ مصر کی وہ خواتین کہ
کہ عین جوانی کی حالت میں جب کہ انسان کے پاس جوش اور ولولے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی، اور جو تعیش کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں ان کو اپنے نفس کو مار کر نفس کو دبانا سکھایا، اور وہ خواہشات کے پیچھے نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی زبردست حفاظت فرمائی کہ مصر کی وہ خواتین جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی تھی، مکر کیا تھا اور انہیں جیل بھجوایا تھا، تو وہ کچھ بھی مکر ان کے کام نہیں آیا، بلکہ الٹا ان کے اوپر ہی پڑ گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ جو ہے آیت میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش جو معاملہ کر رہے ہیں وہ اس معاملے سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ایسے ہی تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایسے ہی ایذائیں پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مکہ میں، اور اس طرح وہ اپنے کو ایک ایسے انجام کی طرف ڈھکیل رہے ہیں جس میں ان کے لیے ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب ایسا ہوا کہ وہ یعنی برادران یوسف کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، یقیناً ہمارے ابا کھلی غلطی پر ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو حال تھا اس کو بیان کیا گیا۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام جنہوں نے جو پہلا نکاح کیا تھا ان سے 10 بیٹے ان کو ہوئے، اور پہلی زوجہ کے انتقال کے بعد ان کی دوسری بہن سے حضرت یعقوب نے نکاح فرمایا، جس سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ کیونکہ یہ دونوں جو چھوٹے بچے تھے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے حد محبت تھی، اس کی وجہ سے جو ان کے بڑے بھائی تھے، جو ان کے سوتیلے بھائی، ان کو حسد ہوتا تھا کہ ہمارے باپ کی محبت کا محور حضرت یوسف ہی ہیں، جبکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں، ایک مضبوط جماعت ہیں، اور اس کو وہ جو ہے نہیں چاہتے بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے کو چاہتے ہیں ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم تو جو ہے ان کے حفاظتی دستہ بن سکتے ہیں، ایک جتھا ہے ہمارا بڑا۔ اس میں جو بات آئی ہے کہ عصبہ کہا جاتا ہے، 5 سے لے کر 10 کی جو جماعت ہوتی ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے، ایک مضبوط جتھا۔ تو انہوں نے اس بات کا جو ہے آپس میں تذکرہ کیا کہ خاندان کی حفاظت کے پہلو سے اصل اہمیت جتھے کی ہے، نہ کسی ایک فرد کی، کیونکہ اس زمانے میں کنعان میں لوگ آزاد قبائل زندگی بسر کرتے تھے اور کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان حالات میں ہم 10 بھائی اپنے والد کے لیے ایک مضبوط جتھا بن سکتے ہیں، اپنے باپ کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں، اس لیے باپ کے پیار کے زیادہ مستحق ہم ہیں نہ کہ یوسف۔ مگر یعقوب کی نظر میں اصل وقت اخلاق و کردار کی تھی، اس لیے انہیں یوسف سے زیادہ محبت تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا کھلی غلطی پر ہے۔ اصل میں ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، لیکن یہاں اس سے مراد گمراہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اگر کوئی ان کو گمراہ کہہ دیتا تو پھر وہ تو کافر ہی ہو جاتا۔ اس لیے انہوں نے یہاں پر جو ضلال مبین کی جو بات کہی ہے کہ وہ اس کے معنی یہ ہے کہ کھلی بے انصافی، یعنی ہمارے حقوق کی وہ رعایت نہیں کرتے، ہمارے بھائی کے مقابلے میں ہم کو زیادہ نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ تھا، کیونکہ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ان بھائیوں نے، اور اپنے والد سے ہی جو ہے دعا کی درخواست کی کہ مغفرت کی دعا کیجیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، تو وہ دعا مغفرت ان کی قبول ہوئی، اور اگر وہ کافر ہوتے تو پھر ان کے حق میں دعائے مغفرت ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ گمراہی میں ہیں، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم سے زیادہ اپنے چھوٹے بیٹے سے وہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ناراض تھے اور اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کرتے تھے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل له وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ یوسف کو
قتل کرو یا اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے۔ یہ بات چل رہی تھی آپس میں، تو اس میں سے ایک بھائی جو بڑا بھائی تھا، زیادہ تھوڑا سا خدا ترس تھا ان کے مقابلے میں، اس نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ قتل ہی کر دیں گے، راستے کا کانٹا صاف ہو جائے گا، اس کے بعد بات کی محبت ہمارے لیے ہی ہو جائے گی خالصتاً۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ اس کو کہیں پر ایسی جگہ ڈال دو جہاں پر لوگ زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسے کنویں میں ڈال دو اس کو، تاکہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے الزام بھی تمہارے اوپر نہ آئے۔ اگرچہ کہ اس سازش کا محرک ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے والد کی محبت ان کے لیے خاص ہو کر رہ جائے، مگر ان کا ضمیر اندر سے کہہ رہا تھا کہ اس صورت میں وہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کرتے جاتے ہیں اور ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے، جو گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کا دل آہستہ آہستہ نکتے پڑھتے پڑھتے سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب حق اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو گناہ کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے، اندر سے ضمیر کی آواز جسے کہا جاتا ہے، وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات کو ودیع کر کے رکھا ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی وہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی کہ اپنی راہ کے کانٹے کو دور کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کچھ گناہ کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے تو ضروری ہے، اگر تو کر لینے میں کیا حرج ہے، کیونکہ اس کے بعد جب باپ کی محبت اور توجہ ان کے لیے خاص ہو کر رہ جائے گی، وہ بھی یکسوئی کے ساتھ نیکی کی طرف مائل ہو سکیں گے اور ان کے لیے نیک بن کر رہنا آسان ہو جائے گا۔ قومن صالحین کا جو لفظ آیا ہے آیت کے آخری حصے میں، یہی ہے کہ شیطانی وسوسہ، شیطان ایسا سکھاتا ہے لوگوں کو کہ یہ تو چھوٹا چھوٹا گناہ ہے، ایسا کر لو بعد میں پھر اچھے ہو جانا، بعد میں نیک ہو جانا۔ یہ بات کی بات چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہر دھرمی گناہ پر اصرار یہ بہت بری چیز ہے۔ گناہ ہو جانا الگ بات ہے، گناہ کو باضابطہ سمجھتے ہوئے گناہ کو کرنا الگ بات ہے۔ گناہ کو اگر انسان کرتا جائے گا گناہ کو سمجھنے کے باوجود بھی، تو اس کے پاس جو ہے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، بعض وقت وہ توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا اس کو، یا ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کا وقت ہی نہیں آتا اس کے پاس، موت ایسے اچانک آ جاتی ہے کہ توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اس کو۔ اس لیے گناہ کے تعلق سے انسان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ گناہ کے ہو جانے کے بعد فوراً اپنے رب سے رجوع ہو اور اس پر اصرار نہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے اور اس گناہ سے وہ نفرت کرے، یہ طرز عمل ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ شیطان تو وسوسے ڈالتے رہتا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ایسا تو کر لینے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، آئندہ دیکھنا، آئندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، یہ جو ہے بہت بری بات ہے، برا طرز عمل ہے، یہ شیطان اس سے سکھاتا ہے ایسا ہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیطان انسان کو کس خوبصورتی کے ساتھ گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور کس طرح غلطی پر ڈال دیتا ہے، جیسا کہ سورہ سبا میں بھی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو اس نے کہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اکثریت کو جو ہے اپنے ساتھ لے لوں گا، یہ جو ہے شیطان کا وعدہ تھا، اور شیطان نے باضابطہ سورہ اعراف میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی میں ان لوگوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا کہا تھا، مطلب یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے بندے ہوں گے تیرے، ان کے راستے پر، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو پہلے سے گمراہ ہے۔ پہلے سے جو لوگ گمراہ ہیں وہاں پر شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، شراب خانوں پہ یا اور ایسے کوئی اڈوں پہ شیطان نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کے کام وہ خود پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔
جو کام نہیں کر رہے ہیں، جو مسجدوں کو آ رہے ہیں، جو قرآن سن رہے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے آتا ہے شیطان۔ صراط المستقیم فرمایا، اور پھر ان کو اس طریقے سے گمراہ کروں گا کہ آگے سے، بائیں سے، دائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لَأَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہا اس کے بعد کہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو تیرا شکر گزار۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر تیرے کافر ہی ہو جائیں گے، نافرمان ہی ہو جائیں گے۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدے کی بنا پر جو ہے وہ گمراہ کرتے رہتا ہے، لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے، دل میں وسوسے اور خیالات ڈالتے رہتا ہے گناہوں کے تعلق سے، خاص طور پر کہ یہ گناہ کیا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ کر لو، آئندہ معافی مانگ لینا، آئندہ توبہ کر لینا، اور توبہ کرنے بھی نہیں دینا چاہتا، بندے کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اس کو روکتا ہے، کہتا ہے کہ آئندہ کر لینا، ابھی کیا وقت، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے۔ وقت نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا وقت کب ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی صفائی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی